اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ذکر خیر کیا تھا۔ آج کے اس مختصر وقت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو جان کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل اولاد ہے، جو ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کا یہ جہاں بھی سنور جاتا ہے اور قبر و حشر کا جہاں بھی سنور جاتا ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ اللہ پاک نے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ میں عبادت کرتا ہوں تو میری آرزو ہے اللہ راضی ہو جائے، آپ عبادت کرتے ہیں تو آرزو یہی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ زید، عمر، بکر کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو آرزو یہی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت ہو، سجدوں کی لذت ہو، رکوع کی مٹھاس ہو، قیام ہو، تو کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات کو راضی کیا جائے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، اور ادھر اللہ خود فرما رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ فرمائے کہ اے نبی کے صحابہ میں تم پہ راضی ہوں، وہ وفادار مصطفیٰ کریم کے ساتھی ہیں جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ ان اصحاب میں سے ایک صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے چھٹے صحابی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ حضور نے 10 صحابہ کو بائی نیم فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے، ان میں سے چھٹے نمبر پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگے، اے میرے بیٹے، کیا تمہیں اس چیز کی خبر ہے کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ تو عرض کیا، بابا آپ بتائیں ہمارا کون سا تعلق ہے؟ فرمایا، سنو، وہ جو تیری والدہ ہے حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ تیری والدہ کی سگی ہمشیرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور فرمایا، سن، وہ حضور کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ تیری سگی خالہ ہے۔ اور پھر فرمانے لگے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہ جو میرے والد کی پھپھو ہیں حضرت ام حبیبہ بنت اسد، یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کی والدہ محترمہ ہیں،
حضرت زبیر کے والد کی پھپھو جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ کی نانی جان ہے، اور جو حضرت زبیر کی والدہ تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو تھی، اور جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھو جان ہے۔ تو گویا یہ رشتہ، یہ تعلق ان ہستیوں کا آپس میں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ یہ 8 سال، یہ 10 سال، یہ 12 سال، یہ کوئی عمریں ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤں انہوں نے اس چھوٹی عمر میں اپنے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ڈال لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 18 سال کی عمر میں ہجرت کی ہے۔ آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے 2 بار ہجرت کی ہے۔ ایک بار مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری بار مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے۔ اور اس سے بڑی بات، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ میں سے یہ شرف حاصل ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے جب ہجرت کی تھی تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور کسی صحابی کو، مصطفیٰ کے جتنے صحابہ ہیں، کسی صحابی کو یہ فضیلت اس اعتبار سے حاصل نہیں کہ جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے تو اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کے ہجرت کی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ شریف میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو اور مدینے میں رہنے والے انصاریوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ اب دیکھیں، وہ بھی فقیہ صحابی ہیں اور یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کروائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی اتنے شرف والے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 950 یا 1000 تھی، اور مسلمانوں کے پاس 313 سپاہیوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، باقی تلواریں اور زریں اپنی جگہ پہ ہیں۔ سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے تھے۔ جو بدر گئے ہوئے ہیں مدینہ شریف سے، ان سے پوچھیں یہ کتنا سفر ہے، لیکن اسلام کی خاطر صحابہ نے کون کون سی قربانی دی ہے۔
وہ 2 گھوڑے تھے اور 2 گھوڑوں میں ایک گھوڑا حضرت زبیر کے حصے میں تھا جس پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھا، پھر جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، بندہ اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرتا ہے، تو پھر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کے ایک چچا تھے، آپ کے چچا نے آپ کو بلایا، یہ مستدرک میں موجود ہے۔ آپ کے چچا نے آپ کو بلایا اور آپ کے چچا نے بلا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تو سیدھی بات کی، کہا زبیر مجھے پتہ چلا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا چچا تمہیں صحیح پتہ چلا ہے، میں رسول اللہ کا نوکر بن گیا ہوں۔ تو جب یہ جملے کہے کہ میں سرکار کا نوکر بن گیا ہوں، تو چچا کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے نا پھر میں سختی کروں گا اور تمہیں کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ کے الفاظ تھے لا اکفر ابداً، چچا کبھی بھی مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اب اس سینے میں اسلام کا جھنڈا لگ گیا ہے، اب لگا رہے گا۔ یہ جملے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ چچا نے جو پہلا حربہ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی، اس چٹائی کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال کے، چھوٹی سی عمر تھی آپ کی کیونکہ آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس چٹائی کے اندر آپ کو ڈال کے چچا نے نیچے سے آگ جلا کر آگ کا دھواں دینا شروع کیا کہ یہ تپش پہنچے گی اور یہ کلمہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اب نگاہ مصطفیٰ نے ان کی سلیکشن کر لی تھی، اب ان چیزوں کی کیا فکر تھی ان کو؟ ادھر سے دھواں مل رہا تھا، تپش مل رہی تھی، ادھر سے عشق رسول کی آگ اور بھڑکتی جا رہی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا سے کہا چچا سن لے، یہ کلمہ میں نے پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ حضور سے تعلق جوڑنے کے لیے تعلق بنایا گیا، توڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو پہلی میری سزا کا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ، پھر اس سے اگلا سٹیپ تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہا کیا کر لے گا؟ جان ہی لے لے گا نا، جان مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جائے گی۔ دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، مل کے پڑھئے دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار، سارے جھوم جھوم کے پڑھئے دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار، زمانہ سارا چھڑیا ہے محمد یار دی خاطر، زمانہ سارا چھڑیا ہے محمد۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کے پہلے آگ کا دھواں دیا گیا، لیکن زبیر کی آواز تھی لا اکفر ابدا، میں کبھی بھی کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا کام کیا تھا؟ ان کو چٹائی کے اندر باندھ کے لٹکا دیا گیا۔ حضرت زبیر کو جب لٹکایا گیا پھر چچا پوچھنے لگا بتا زبیر تو نے کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کیا تھے؟ فرمانے لگے چچا سن لے، اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب مصطفیٰ کا پیار نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیا تمہیں پلا دیا؟ انہوں نے کہا بس نظر ڈالی ہے میرے دل پہ تو دل میں کملی والے کے پیار کا جھنڈا لگ گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بالآخر وہ مارتا مارتا تھک گیا، جب تھک گیا تو اس نے کہا یہاں تو بات
بات نہیں بنے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا چچا نے چھوڑ دیا تو بول کے کہنے لگے اچھا پھر پتہ چل گیا ہے نا، باطل کا منہ کالا ہو گیا ہے، حق کا بول بالا ہو گیا ہے۔ میرے آقا کے جیتنے بھی جوم کے پڑھیے، میرے آقا کے جیتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا، ایسی مبارک جماعت پہلا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بزرگ صحابی نے سوال کر دیا، وہ کہنے لگے زبیر میں نے دیکھا ہے تیرے جسم کے کچھ حصے کو، تیرے جسموں پہ زخموں کے بڑے نشان ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت عروہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں حضرت زبیر کو اتنے زخم آئے تھے کہ میں ان زخموں کے اندر ہاتھ ڈال لیا کرتا تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب سوال ہوا تو حضرت زبیر کا جواب کیا تھا؟ واللہ ما منہا جراحت الا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خدا کی قسم مجھے جتنے بھی زخم آئے ہیں یہ میرے نبی کی، میرے مصطفیٰ کی عزت کی خاطر آئے ہیں۔ میں تلوار اٹھا کے اپنے نبی کا نعرہ لگاتا تھا، کافر مجھ پہ تیر چلاتے تھے، میں کہتا یہ جسم بھی مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے، یہ جان بھی کملی والے کے لیے حاضر ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے جسم پہ جتنے زخم بھی ہیں یہ کوئی میرے ذاتی لڑائی کے زخم نہیں، میری خاندانی لڑائی کے زخم نہیں، میری گھریلو لڑائی کے زخم نہیں، یہ وہی زخم ہوتے تھے جب میں تلوار اٹھا کے جاتا تھا، میں کہتا تھا حضور کی عزت پہ پہرا دینا گیا، کافر میرے اوپر تلواروں کے وار کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ جتنے زخم بھی آئے ہیں یہ تو میرے نبی کی عظمت اور میرے نبی کا ناموس کی دفاع کرتے ہوئے آئے ہیں۔ زبیر یہ تو جسموں کے زخم ہیں، جسم کیا تیرا دل بھی کملی والے کے قدموں پہ قربان ہے۔ میرے آقا کے جیتنے بھی، اور مل کے سارے جھوم کے پڑھو، میرے آقا کے جیتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا۔ یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر تھی۔ اب 11 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ مکے میں افواہ پھیل گئی، کیونکہ کافر اس پروگرام میں رہتے تھے نا کہ کسی نہ کسی طریقے اسلام کے پرچم کو دبایا جائے، جھوٹی افواہیں پھیلا دینا۔ افواہ پھیل گئی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اب ان کی 11 سال کی عمر ہے، عشرہ مبشرہ میں چھٹے صحابی ہیں۔ ان تک جب خبر پہنچی تو انہوں نے تلوار نکالی اور تلوار لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو مکے کے کافروں کی طرف جا رہے تھے۔ حضور ایک پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے، میرے آقا کا رخ انور دیکھا تو رک گئے۔ سرکار نے فرمایا زبیر آج کیسے تلوار اٹھائی ہوئی ہے؟ 11 سال کی عمر ہے۔ عرض کیا لجپال مجھ تک خبر پہنچی ہے آپ شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر لجپال میں تو تلوار لے کر آ گیا ہوں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تیرے میرے نبی مسکرا پڑے، فرمایا اگر میں شہید ہوا ہوتا تو تو کیا کرتا؟ عرض کیا آقا ان اضرب من اخذک، آقا میں تلواریں مار مار کے کافروں کے ٹکڑے کر دیتا، اور میرے ہوتے ہوئے ہوتے کون ہیں؟ میرے آقا کو شہید کرتے ہیں۔ میرے لجپال نے دعا کی، میرے مصطفیٰ نے دعا کی، فادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والسیفہ وکان اول سیف
ہے صلح فی سبیل اللہ۔ حضور نے پہلے تو زبیر کے لیے دعا کی، پھر ان کی تلوار کے لیے دعا کی، پھر تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زبیر تمہیں مبارک ہو، اے زبیر سب سے پہلے میری عزت کے لیے جس بندے نے تلوار اٹھائی ہے وہ تو ہی زبیر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جس نے میری ختم نبوت کے لیے تلوار اٹھائی ہے، میری ناموس کے لیے تلوار اٹھائی ہے، میری عزت کے لیے تلوار اٹھائی ہے، میرے لجپال نے سینے سے لگایا، دعائیں بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، تیرے میرے کریم آقا نے چادر مبارک کو تہ لگائی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے زبیر تو میری ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے آیا ہے، یہ اللہ کا نبی تمہیں اپنی چادر تحفے میں دے رہا ہے۔ حضرت زبیر کو تو پتا تھا یہ وہ چادر ہے جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور ایک جگہ پہ جملے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور باہر سے آئے، میں نے سرکار کے کرتے کو پکڑ لیا، فرمایا عائشہ کیا ہو رہا ہے؟ لجپال بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا تمہیں کہاں بارش محسوس ہوئی؟ عرض کیا آقا بھی آپ سے پہلے تو میں ہی حجرے میں داخل ہوئی ہوں، میرے تو سارے لباس پہ بارش تھی۔ فرمایا عائشہ تم نے میری چادر اوڑھی ہوگی۔ عرض کیا لجپال آپ کی کالی کملی اوڑھ کے گئی تھی۔ فرمایا عائشہ وہ جو میری چادر ہے اس پہ تو ہر وقت رب کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ میرے لجپال نے وہ چادر حضرت زبیر کو دی۔ حضرت زبیر نے کیا کیا؟ 11 سال کی عمر میں مصطفیٰ کی عزت کے لیے تلوار اٹھائی۔ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ 11 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی، پھر ابھی حضور باتیں کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرض کیا آقا اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، جبریل آپ کا نوکر ہے، میری بھی سلامی قبول فرمائیں۔ حضور حضرت زبیر سے باتیں کر رہے تھے، جبریل حضرت زبیر کو جبریل تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن جبریل کو حضرت زبیر نظر آ رہے تھے۔ عرض کیا آقا یہ جس نوکر سے باتیں ہو رہی ہیں اللہ کو ان کا تلوار اٹھانا اتنا پسند آیا گیا، آج اللہ نے مجھے فرمایا جبریل اپنا مکان چھوڑ دے، میں سدرہ چھوڑ کے مکے کی وادی میں آ گیا ہوں۔ آقا پہلی خبر یہ ہے اللہ نے اگر آپ پہ سلام بھیجا گیا تو اللہ آپ کے نوکر زبیر پہ بھی سلام بھیج رہا گیا۔ میرے آقا کے جتنے بھی جھوم کے پڑھو، میرے آقا کے جتنے بھی ایسی مبارک جماعت پہلا، اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا۔ چادر بھی دی، اللہ کا سلام بھی دیا، عرض کیا آقا زبیر سے ایک بات کہہ دیں۔ فرمایا کون سی؟ بڑی پیاری بات، کون تھی؟ عرض کیا آقا زبیر کو کہہ دیں قیامت تک، قیامت تک جو بھی بندہ تیری عزت کی خاطر تلوار اٹھا کے لڑتا رہے گا، قیامت تک جو بھی بندہ تیری عزت و عظمت کی خاطر تلوار چلاتا رہے گا، اس کو خبر سنا دیں کہ اس تمام تلواروں کو ثواب چلانے والوں کو ملے گا، لیکن وہ کلیکشن کر کے زبیر تیری جھولی میں بھی ثواب ڈالا جائے گا۔
اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا من سنّا سنتن حسنتن فعمل بها کان لہ اجرها ومثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اچھا کام کیا اور پھر لوگ اس اچھے کام پہ عمل کرتے رہے، فرمایا جتنے لوگ بھی عمل کرتے رہے اور جس نے پہلے نمبر پہ کیا تھا سارے کے عملوں کا ثواب اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے میرے نبی کی عزت کی خاطر تلوار حضرت زبیر نے اٹھائی دی، اب اس کے بعد تلوار اٹھی تو صدیق پاک نے بھی اٹھائی ہے، عمر پاک نے بھی اٹھائی ہے، عثمان پاک نے بھی اٹھائی ہے، حیدر کرار نے بھی اٹھائی ہے، حضرت بلال حبشی نے بھی اٹھائی ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بھی اٹھائی ہے، حضرت سلمان فارسی نے بھی اٹھائی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی اٹھائی ہیں۔ ارے تلواریں اپنی اپنی جگہ پہ کملی والے کے نوکر بھی اٹھاتے رہے ہیں، آج بھی تلواریں اٹھائی جا رہی ہیں، حضور کی عزت پہ پہرا دیا جا رہا ہے۔ یہ جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں ہر بندے کو اپنا تو ثواب مل رہا ہے، یہ سارے کا سارا ثواب حضرت زبیر کی جھولی میں بھی جا رہا ہے۔ اس لیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر نے میرے نبی کی عزت کی خاطر وہ تلوار اٹھائی اور سن ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک دعا آپ کرتے ہیں، ایک دعا میرے آقا نے کی، یا اللہ زبیر کو بھی برکتیں دے، زبیر کی تلوار کو بھی برکتیں دے۔ پھر تلوار کے اندر اتنی برکتیں آئیں، غزوہ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، مدینہ شریف سے کچھ کلومیٹر دور ہے، بدر کے ماحول میں جنگ ہو رہی ہے، میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی کافروں کی طرف سے نکلا، سعید بن عبیدہ اس کا نام تھا، بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ جب اس نے یہ جملے کہے میرے لجپال نے اپنے غلاموں کو دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے لجپال دیکھ رہے تھے، حضرت زبیر صف کے اندر سے دوڑ کے نکلے، جیسے ہی صف کے اندر سے نکلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار اٹھانا چاہا، لیکن دیکھا اس کا سر بھی لوہے میں ہے، اس کا جسم بھی لوہے میں ہے، اس کے بازو بھی لوہے میں ہے، اس نے تو جنگی لباس پہنا ہوا گیا، آپ نے چھوٹا سا تیر نکالا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کا نشانہ ایسا لگایا، اور شیر ماموں کے شیر بھانجے تھے، حضرت امیر حمزہ شیر تھے، ان کے بھانجے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا سا تیر مارا، اس کافر کی آنکھوں میں گیا، آنکھوں سے جا کر کھوپڑی میں گیا، وہ نیچے گر پڑا، میرے نبی مسکراتے رہے، جب میرے مصطفیٰ مسکراتے رہے، حضرت زبیر آگے بڑھے، اس کی آنکھ سے جا کر برچھی نکالی، جب برچھی نکالی دیکھلا وہ تو واصل جہنم ہو گیا گیا، پیچھے پلٹے تو میرے نبی اتنے خوش ہوئے، اس لیے کہ اس نے للکارا بڑے تکبر والے انداز میں تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ مصطفیٰ کے نوکروں کی شان کیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برچھی نکالی، برچھی نکال کے دیکھنا شروع کیا، میرے نبی خود ان کے پاس آ گئے، اور زمانہ پورا میرے نبی سے کہتا ہے آقا ہمیں یہ بھی دے دیں، ہمیں یہ بھی دے دیں، میرے نبی نے فرمایا زبیر یہ برچھی ذرا مجھے دے دے، عرض کیا اللہ پال میرا تو سارا کچھ ہی آپ کا گیا، وہ برچھی وہ چھوٹا سا تیر دیا، میرے نبی نے اس تیر کو سنبھال کے رکھا، جب لوگ آتے میرے نبی فرماتے اور ویکھو اس تیروں او تیر ہے جڑا میری پھپھی حضرت صفیہ دے پتر نے کافر نو اکھاں دے وچ مار کے واصل جہنم کر کے دسیا سی غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور غلامان محمد جان دینے سے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ کچھ پرواہ، مل کے سارے بولیں یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ کچھ پرواہ۔ اچھا
وہ پورا جسم لوہے میں تھا، ذرہ تھی نا پورا جسم، اب پورا جسم لوہے میں ہو اور اتنی سی جگہ جسم کی خالی ہو اور پھر اس میں تیر چلے جانا، یہ یقیناً کمال ہے۔ لیکن جب 11 سال کی عمر میں میرے نبی کی عزت کے لیے تلوار اٹھائی تھی، اس وقت میرے نبی نے 2 دعائیں دی تھی، ایک زبیر کے حق میں، دوسرا ان کے نشانے کے حق میں۔ یہ وہ میرے نبی کی دعا کا اثر تھا کہ جو دعا اتنی قبولیت کا شرف حاصل کر چکی تھی کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھوٹی سی برچھی ماری اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صدیق پاک کی بیٹی، یہ بھی صدیق پاک کی بیٹی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں، یہ مستدرک میں موجود ہے 4 جلد میں، کوئی جنگ بھی ایسی نہیں کہ آپ حضور کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ احد کا میدان تھا، جنگ ہو رہی تھی، ایک کافر صفوں سے نکلا اور جب کافر نکلا تو اس نے ایک طنزیہ اور فخریہ انداز میں مسلمانوں کو بلایا۔ اس نے کہا آؤ بتوں کے پوجنے والے ہم ہیں اور رب کو تم پوجتے ہو، آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز کو سنا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھیج دیتے، میرا ایمان تھا اس کا مقابلہ بھی بڑا سخت تھا، لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور چھلانگ لگاتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب دیکھیں، ایک اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، حضور کی خاطر جنگ ہو رہی ہے اور سرکار خود دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کیا، وہ بھی آگے سے بہادر آدمی تھا، اس نے بھی تلوار کے وار کیے۔ بالآخر کیونکہ پہلے مستدرک کی میں حدیث پڑھ چکا ہوں، 11 سال کی عمر میں انہوں نے تلوار حضور کی عزت کے لیے اٹھائی، میرے نبی نے ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تلوار اٹھی، اس کے واروں کو روکتے ہوئے اچانک اس کو زمین پہ گرایا۔ جب زمین پہ گرایا تو اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کی گردن کو کاٹتے ہوئے کہا، اور رب کی عبادت کرنے والا آج بتوں کو پوجنے والے کی گردن کاٹ رہا ہے۔ بس جب اس کی گردن کاٹی، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ اب سرکار خود اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے، صحابہ فرماتے ہیں احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے اس طرح ان کا استقبال کیا کہ شاید ہم نے کسی کا اس طرح استقبال کرتے ہوئے سرکار کو دیکھا ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وہ سینہ جس پہ رب کا پورا قرآن نازل ہوا ہے، وہ سینہ جس پہ شہزاد حسنین کریمین طیبین طاہرین کھیلتے رہے ہیں، اس سینے کے ساتھ لگے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زبیر کو سینے سے لگایا تو پھر حضور نے دوبارہ دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا
اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کے جو میرے آقا نے جملے فرمائے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہیں، وہ میں جملے پڑھنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِجًا وَإِنَّ حَوَارِجُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی حواری ہوگا، اور جنت میں میرا حواری میرا زبیر بن عوام ہوگا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابی ہیں جن کو مصطفیٰ نے یہ شرف دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، میرے نبی کے 1,24,000 صحابہ ہیں یا 1,44,000 صحابہ ہیں، کم و بیش ہر صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک الگ الگ خاصہ رکھا ہے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا کہ جن کے لیے مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی حواری ہوگا، اور جنت میں میرا حواری زبیر بن عوام ہوگا۔ اچھا، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے بوسے بھی لیے، یہ بھی فرمایا، اور اگلے جملے بڑے پیارے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے زبیر، آج تم نے وہ کام کیا ہے، تجھ پہ میرے ماموں بھی قربان ہیں، میرا چچا بھی قربان ہے۔ اب حضور کے چچا کون؟ سیدنا امیر حمزہ پاک، یہ حضرت زبیر کے ماموں تھے۔ حضور کے چچا کون؟ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا میرے چچا بھی تم پہ قربان ہو، میرے ماموں بھی تم پہ قربان ہو۔ یہ ان لوگوں کی تربیت میرے آقا نے کی تھی۔ ان کے 9 بیٹے تھے۔ کتنے؟ بولے؟ انہوں نے اپنے ہر ایک بیٹے کا نام اس صحابی رسول کے نام پہ رکھا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ایک بیٹا تو اس کا نام عبداللہ بن جہش رکھا، ایک بیٹا تو اس کا نام خالد رکھا، ایک بیٹا تو اس کا نام مصعب رکھا، مطلب یہ ایک بیٹا تو اس کا نام حمزہ رکھا۔ 9 بیٹے تھے اور 9 صحابہ کے نام پہ رکھے تھے۔ اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے صحابہ کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، فرمایا صرف صحابہ کے نام پہ نہیں ہے، میں نے مصطفیٰ کے ان صحابہ کے نام پہ رکھے ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں اسلام کے لیے کٹائی ہیں۔ کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا صرف اس لیے رکھے ہیں کہ میرے ہر بیٹے کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ جب اسلام کا پرچم اٹھانے کی باری آئے تو میرا بیٹا پیچھے نہ رہے، میرا بیٹا بڑھ چڑھ کے اسلام کی خاطر قربانی دیتا ہے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے ہمارے خطبے کی آخری حدیث پاک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے فرمائے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور ان کے نام پہ تو پورا چیپٹر امام ترمذی نے باندھا ہوا ہے۔ سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے جا راجا، فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہوں گے۔ جا راجا تسنیہ کا صیغہ ہے، جنت میں میرے 2 پڑوسی ہوں گے۔ فرمایا ایک میرا پڑوسی حضرت زبیر ہوگا اور دوسرا میرا پڑوسی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی شان ہے، یہ سارے بے مثال ہیں۔ یہ چند دن ہوئے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یوم وصال گزرا ہے۔ وہ ہستی جو کسی تعارف کی بھی محتاج نہیں ہے۔ بزرگوں کو تو ان کے بارے میں علم ہے، لیکن نوجوانوں کو اتنا خاصا علم نہیں ہے۔ جب اکیڈمیوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے بچے پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو بتائیں یہ وہی قائد محترم ہیں جنہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے فلور قومی اسمبلی میں گھنٹوں کے خطاب کر کے قرآن و حدیث کے پروف دے کے ثابت کیا تھا قرآن بھی کہتا ہے جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، صحابہ کا طریقہ بھی یہی ہے، آل رسول کا قول بھی یہ ہے۔ پھر میرے امام نورانی کی تقریر اس طرح سورج کی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئی کہ اس وقت کے صدر وزیر نے بھی سائن کیے بھٹو نے کہ پاکستان کا قانون بھی اب بن گیا ہے قادیانی کافر ہے۔ قادیانی پہلے قرآن کہتا ہے قادیانی کافر، حدیث مصطفیٰ قادیانی کافر،
صحابہ کے اقوال قادیانی کافر، آل رسول کے باتوں کے جو رزلٹ ہیں کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر۔ لیکن یہ سہرا ہے حضرت امام نورانی رحمت اللہ علیہ کے سر پہ۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی اسمبلی جا کے کی کرن گے؟ یہ مولوی سن جنہاں اسمبلی دے وچ جا کے مصطفیٰ دی عظمت دا جھنڈا بلند کیتا۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے اے پیسے لے لو، اے صرف شیک پیچھے کر لو، اے دے وچوں صرف اے لفظ کٹ لو، اینج کر لو۔ فرمان لگے تسی مینوں خریدن آئے نے، تسی دیر کر دیتی ہے، میں پہلے خریدیاں جا چکیا ہوں۔ نہ کہتا روکے نے خرید لیا، فرمایا مینوں میرے مصطفیٰ نے خرید لیا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام کی خاطر 11 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے دعا کی اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا زبیر تو واحد میرے صحابہ میں سے وہ صحابی ہے جس کی تلوار سب سے پہلے اٹھی ہے تو میری عزت کی خاطر اٹھی ہے۔ تو جو حضور کی عزت کی خاطر جیتے جاگتے ہیں وہ قبروں میں بھی چلے جائیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ اتوار والے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد حضرت امام نورانی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہوگا۔ آج بجلی بند ہو گئی ہے تو اس لیے ابھی تک تو دوست احباب نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم اپنے ٹائم پہ ہیں۔ تو بہرحال یہ آگے انشاءاللہ